ہمارا اگلا سوال ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں نون لیگ کا پرانا سیاسی گروپ سردار مہتاب عباسی پی صابر شاہ کا تھا. ان کے ساتھ سیاسی تنازع کی بنا پر کیا پوری ڈویژن میں مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا اور دھڑوں کی سیاست نے اس کو تباہ نہیں کر دیا؟ نہیں، مطلب ہے کہ پیر صابر شاہ صاحب تو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جب مجھے اختیار ملا وہ اس کو سن رہے ہوں گے، اور سارے لوگوں کو پتہ ہے. اور جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ سینٹ کی ٹکٹ کا آپ ہی ڈیسائیڈ کرے، خود لڑتے کسی کو دینا ہے، تو میں نے وہی ٹکٹ پیر صابر شاہ صاحب کو دی، اور اس کو پتہ ہے کہ وہی کیمپ آفس میرا کر رہا، اور اس کو سینیٹر بھی بنایا. اللہ کی رحم سے نہ ایک کا پیسہ خرچ ہوا نہ کچھ اور ہوا. ہم اس کی احترام ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور سردار صاحب کی اپنی ریزرویشن کی اس کی میاں صاحب کے ساتھ اتنی کلوزنس رہی. وہ فیڈرل منسٹر بھی رہا، چیف منسٹر بھی رہا، ایڈوائزر بھی رہا، گورنر بھی رہا، تو گورنر بھی رہا. مسلم لیگ اب بھی تباہ نہیں ہے. مسلم لیگ کی جو وہی ڈاؤن فال، وہ تو بے شک اگر آپ 99 سے پہلے کا مسلم لیگ دیکھتے وہ اور مسلم لیگ تھا. جب 99 کے بعد اسے پی مل کیوں نکل گئی، وہ تو جب پی مل کیوں اسے نکل گئی تو کے پی کے میں ہزارہ کے علاوہ تو سارے لوگ نکل گئے، وہ تو پی مل کیوں میں چلے گئے. پی ایم ایل این خالی رہی. اور 2008 کی الیکشن میں یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، آپ یہ لکھ بھی لیں کہ 2018 2002 تو پہلے کی 2018 کی الیکشن میں پی ایم ایل این کو پورے کے پی کے سے 3,58,000 ووٹ ملے. 3,58,000، اور اس میں سے بقایا ووٹ ہزارہ سے ملے. صرف 28,000 ووٹ پورے پشتون بیلٹ سے ملے. 2013 کے انتخابات کے بعد آپ نے فیصلہ کیا میاں نواز شریف نے کہ اقتدار پی ٹی آئی کو دے دیا گیا، یہ فیصلہ صحیح تھا؟ نہیں، اس کو میں نے خود بھی اپوز کیا تھا. یہ فیصلہ جو میاں صاحب کر رہا تھا تو میں نے خود بھی اس کو کہا تھا کہ میاں صاحب آپ اس طرح فیصلہ نہ کریں، ہم اور جے او آئی سارے مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، تو آپ اس طرح نہ کریں. مگر میاں صاحب نے ہمیں خود بھی کہا کہ یار ان چیزوں میں نہ، میں بلوچستان میں بھی ان کو حکومت دے رہا ہوں، اور یہ لارجسٹ پارٹی ہے، زیادہ ووٹ زیادہ ممبر ہے، تو ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ یہ بنا دے. وہ تو ایک نیتی سے بڑے دل کا مظاہرہ کر دیا، ان کو دے دیا. مگر ہم اس کے ساتھ ہم نے بھی اپنی وہی اختلافی نوٹ ریکارڈ کر دی کہ ہماری رائے ہے، بقایا آپ کی مرضی، آپ لیڈر ہے، جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. اچھا، نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بھائی نیشنل الیکشن پلان کا بہت بڑا فائدہ ہوا. اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل الیکشن پلان بنا، اور وہی جو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے وہی آیا اور نیشنل الیکشن پلان بنا، اور اس پر عمل درآمد بھی ہوئی، اور ایک امن اور پیس آیا. اب عمل درآمد ہو رہا ہے. ابھی عمل درآمد تو آپ دیں. عمل درآمد تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ ساتھ دے دے. یہ آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، ان کی بیانات دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے حامی نہیں ہیں. کیا کوئی صوبائی حکومت وفاق کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے؟ مطلب ہے کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے وہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کی جو چیف منسٹر صاحب ہے، اس کی پہلی اسپیچ بھی آپ نے سنی کہ اس میں اس نے کیا کہا. امیر مقام، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان کی شکل میں ایک ایسا شخص مسلط کر دیا جس کے آنے کے بعد پاکستان کی معیشت اور اخلاقیات بری طرح تباہ ہو گئی ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کے پی کے عوام آپ کی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. ابھی ہوا یہ کہ پہلے ان کی حکومت آئی 2013 میں حکومت آئی، اور یا پی ملین کی گورنمنٹ رہی، تو عوام میں یہ بات انہوں نے اتنی سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے کہ ہمیں تو نواز شریف سے اور پی ملین کچھ دے ہی نہیں رہے، ہمیں کام کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہے، ہماری سب کچھ فریز کر دیا، بند کر دیا ہے. تو لوگوں میں وہی چیز قائم دائم رہی کہ جب تک عمران خان نہ آ جائے تو ہم ان کے ساتھ رہے. 2018 میں ہوا الیکشن، تو پھر وہ جو 2018 میں عمران خان آ گیا تو اس کی پاپولیرٹی اتنی کم ہو گئی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کہ جب بلدیاتی پہلے فیز کا الیکشن ہوا، یہ ریکارڈ کا ایسا چیک کرے تو اس کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ اس کے ٹکٹ بھی نہیں لے رہے تھے، اور اس نے اس پہلے فیز میں کامیابی بھی حاصل نہیں کی. حالیہ انتخابات میں نواز شریف خیبر پختونخوا کی مانسہرہ سیٹ سے ہار گئی، اس کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کرتے ہیں؟ اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اپنا امیدوار کھڑا نہ کرتی تو نتائج مختلف نہ ہوتے. نواز شریف کو 80,382، جے یو آئی کے مفتی کفایت اللہ کو 29,931 اور آزاد امیدوار شہزادہ گستاخ کو 1,05,249 ووٹ ملے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ اسی میں جانے سے پہلے کہ جو نواز شریف صاحب نے جو کچھ پورے ملک کے اور اسپیشلی جو ہزارہ کے لیے کیا ہے، میں اس کے چشمدید گواہ ہوں. وہ ایک ہسٹری ہے. جس طرح اس نے
ہزارہ موٹر وے بنائی ہے, جتنا انٹرسٹ لیا ہے, وہی جو ڈیولپمنٹ کیا ہے, جو کام کیا ہے, وہی پارٹی کی ایک بیس ہے. یہ تو بدقسمتی ہے. اس میں اس طرح لوگ نئے آ گئے کہ ان کی وہی ذہن بن گئی ہے اور ان کی وہی سوشل میڈیا وہ ایکٹیو ہو رہا ہے. کسی پر ذمہ داری. میرا سوال کچھ اور ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مفتی کفایت اللہ نہ کھڑے ہوتے تو پھر نواز شریف جیت سکتے؟ نہیں, یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ مفتی کفایت اللہ نہ کھڑے ہوتے تو یہ ووٹ نواز شریف صاحب کو ٹرانسفر ہونے تھے. یہ بھی بات نہیں ہے, یہ بات بھی نہیں ہے, یا ایک کے ووٹ دوسرے کو اس طرح ہم نے دیکھے ٹرانسفر نہیں ہوتے. تو پھر کیسے یہ مطلب ہے کہ وہ آزادی حیثیت سے کھڑے کرتے تھے. شہباز شریف صاحب سوات میں الیکشن لڑ رہا تھا اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے, ٹکٹ نہیں دیا, دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے جو جے وائی کے ووٹ ہے سارے لے لیے. وہ اپنے ہمیں ایک ووٹ بھی ان کا نہیں پڑا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ نہ ہوتا پھر یہ نواز شریف صاحب کا تو کوئی مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ بات ہے, ریئلٹی ہے کہ جے وائی ہو نہ ہو, مگر وہ تو ون سائیڈڈ اس کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کی کارکردگی, ان کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. مگر یہ انفارچونیٹلی ان لوگوں کو وہی ریئلائز نہیں ہوگا اور ان کا ایجنڈا چل پڑا جو انہوں نے جو جھوٹ کہا کہ نواز شریف یہ اور فلاں وہ اس نے کامیابی حاصل کی سوشل میڈیا پر اور ینگسٹر کی برین واش. آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے کے پی کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں گندم, منشیات, جنگلات کے بہت بڑے اسکینڈل ہیں. تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہمارے ساتھ ثبوت ہے. یہ ثبوت لوگوں نے بی آر ٹی کے ثبوت نہیں دے گے, لوگوں نے وہی جنگلات کے ابھی جو اسکینڈل آپ کے سامنے آ رہے ہیں کوہستان کے اور فلاں کے, وہ سارے لوگوں کے سامنے نہیں ہے. مگر یہ چیز تو وہی کوئی میٹر ہی نہیں کرتا ہے. ہر چیز کا ثبوت ہے. پر یہ جو گندم کی خریداری میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے. لیکن وہ تو کہتا ہے جو صوبائی وزیر خوراک ہے, وہ کہتا ہے یو آر ان کراؤنڈ کنگ آف کرپشن. اس کا تو ایک اور بات ہے نا, میرا تو اللہ کا راہ میں 5ویں دفعہ فیڈرل منسٹر رہا اور چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک ہی دینے کی چیز کوئی بتائے ثبوت کے ساتھ. میرا مخالف بتائے, میں نہیں کہتا ہوں, میرا بدترین مخالف بتائے یا پوسٹنگ ٹرانسفر کس چیز میں بتائے. اس نے یہ کہا نہیں, اس کے کہنے پر تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری 5ویں دفعہ ہے اور ان 5 دفعوں میں میرا بدترین مخالف بتائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں وابڈا کا وزیر رہا, کئی دفعہ اس کی لک آفٹر کی, کہ ایک بندہ اس طرح ڈھونڈ کر بتائے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کسی اور کام میں کسی 1 روپیہ لیا گیا ہے. کیس بنے تو تھے آپ پر. میرے جو کیس بنے تھے وہی ان کے دور میں, میرے کیس نہیں, میرے کیسز بنے تھے. میرے تو 23 کیسز عمران خان صاحب نے میرے خلاف بنائے, FIA, اینٹی کرپشن اور نیب. اور میری ایک چیز کی چانٹی کی. افتخار بھائی اچھا سوال پوچھا. اتنی محنت کے باوجود میرے بیوی کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئی. میرے ینگ بیٹے لندن سے پڑھ کر آ گیا, اس کو جیل میں ڈالا گیا جعلی مقدمات میں. میرے خلاف وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئی 5-6 اور میں BBA پر رہا 3 سال BBA پر رہا. یہ تو ایک ہسٹری ہے. ہماری جو معاشی انہیں تباہی کیا. ہمارا بزنس ہے کنسٹرکشن کا, میرے جتنے کنٹریکٹس کے سب کو مراد سعید کو میرے لیے وزیر بنایا. یہ بھی ہسٹری ہے کہ مراد سعید کمیونیکیشن کا وزیر بنایا. اتنے اچھے آدمی کو وزیر بنائے اور آپ کو یہ بات سنے. آپ کبھی اس چیئرمین NHA سے پوچھے تو وہ کہتے رہے کہ مراد سعید صبح آتا تھا, ہمیں کوئی کام نہیں کہتا تھا. کہتے ہیں امیر مقام کی فرم کے خلاف کیا کام کیے, تو ہم اس کو ایک کام بتاتے پھر چلا جاتا. اس نے کوئی اور کام کیے نہیں بغیر میرے وکٹمائزیشن کے. میرے مجھے اتنے پیسے بینکوں سے فورفیٹ کیے, اتنا لاس کرا دیا, اتنے کنٹریکٹس ہمارے ٹرمینیٹ کیے. اور آپ نے میاں صاحب کی بات کی, یہ سب کچھ میاں صاحب کو پتہ ہے. مگر میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک دل ابھی نہ آگے گیا نہ اوپر گیا, میں نے سب کچھ برداشت کیا. کیا آپ احمد ولی خان کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کر کے صرف پختونخوا رکھ دینا چاہیے؟ نہیں, میں کہتا ہوں اسے ناموں سے کیا فرق پڑنا ہے. یہ اس کا اپنا ایک سان سے خیبر پختونخوا تو خیبر وہی ہے. اور ہماری جب آپ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کراچی سے خیبر تک. تو اس میں کون سی بات ہے کہ اگر وہی ان کا ڈیمانڈ تھا پختونخوا, تو نواز شریف صاحب نے بھی مان لیا اور زرداری صاحب نے بھی مان لیا اور سب نے مان لیا NWP کی جگہ خیبر پختونخوا کا. آپ صبح ہزارہ کی بات کرتے, بالکل میں اس کے ساتھ بالکل ان کو ہونے چاہیے اور اس میں کوئی بات نہیں. کس نے کہا تھا کہ درائے سوات کے اندر تم اپنا ہوٹل بناؤ اور نجائز کام کرو؟ کیا ہے خدا کے لیے افتخار بھائی, میں نے
کبھی آپ اس کی وزٹ بھی کریں. میرا جو ہوٹل ہے وہ میں نے نہیں بنایا, میں نے تیار ڈھانچہ لیے 2006 میں. ایک ڈھانچہ ہوٹل تھا, مگر نہیں قانون کے خلاف نہیں, بالکل قانون کے مطابق تھا. وہ میرا ہوٹل کسی بندے کی ذاتی پراپرٹی دوسرے پر بیچ دی میں نے, تو اس کے تیسرے بندے سے وہ ڈھانچہ ہوٹل خریدا. وہ ایک راک پر کھڑا ہے, وہ آپ نیچے جائیں بہت بڑا راک ہے, اگر آپ اس ہوٹل کو ہٹا بھی دیں تو وہی نہ پانی ادھر آ سکتے ہیں نہ ادھر, پھر اسی جگہ جائے گا. امین مقام دیکھو, قانون یہ کہتا ہے کہ جو ہائی فلڈ لیول ہے جس کو آپ HFL بولتے ہو, 220 گز ادھر اور 220 گز دونوں سائڈوں پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے یہ نہیں ہے؟ نہیں افتخار بھائی, یہ کوئی قانون اس کی امپلیمنٹیشن, وہی جو لیگل چیز ہے یہ آپ سنیں, وہی جتنی ٹیم اس حکومت نے PTI والوں نے بنائی, میرے اس ہوٹل کی 4 دفعہ انہوں نے اسپیشل ٹیمیں لائے, صوبے سے بلائے, ہماری ڈاکومنٹیشن چیک کی, ہمارے کاغذات چیک کیے, اور ہر چیز پر وہ بالکل لیگل نکلا. وہ ہے بھی لیگل, اور اس میں کوئی اس طرح سچ بات ہے نہیں جو سوشل میڈیا میں اور اس میں وائرل ہوئی ہے, اور وہ ہے بھی راک پر اور ذاتی پراپرٹی ہے. اور اس نے 4-5 دفعہ ڈپٹی کمشنر اور پشاور سے اسپیشل ٹیمیں ہیں, سب نے انہوں نے وہی کل کا اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی ذاتی پراپرٹی نہ شاملات میں ہے نہ انکروچمنٹ میں.